السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الصابرین وعلى آلہ واصحابہ الذاکرین، اما بعد، قال جل وعلا: قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج ایک تو سب بھائی بغیر ٹوپیوں کے آئے ہیں، تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، چونکہ یہ روٹین سے ہٹ کے پروگرام ہے، تو اس لیے میں نے بھی سمجھا کہ بغیر کیپ کے کام چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ اتحاد اہل حدیث کوٹ آرڈر عزیز بھائی اکثر جب آتے ہیں قصور میں تو اس کے بارے میں مجھے بتاتے تھے کہ ہماری 25 مساجد ہیں، آگے 25 مساجد میں سے تین رکن ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ آپ کا وہ واحد شہر ہے جس میں اتنا مضبوط اتحاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت دے، جو معاونین ہیں، منتظمین ہیں اور جو رکن ہے آپ کے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ کے علاقے کی بڑی جو قلمکار ہیں، اچھا لکھتے ہیں، اعظم سلفی صاحب، اور کچھ بھائی مجھے جانتے بھی ہیں، لکڑ منڈی میں نے حفظ کیا، گائے بگیا یہاں چکر بھی لگتا لیتا ہے۔ تو مجھے آج بے حد خوشی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ میرا جو مجھے موضوع دیا گیا ہے سوشل میڈیا کی پاور، تو چونکہ ہم شعر و شاعری والے اور دوسرے خطیب ہیں تو خاصا مشکل تھا اس پہ بات کرنا، لیکن پھر بھی میں نے کچھ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، اس کی بیس پہ ہم جانیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ایک ہے میں آپ کو ڈیٹا کی بیس پہ ساری باتیں بتا دوں اور چلا جاؤں، دوسرا ہے ہم انالیسز کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ کہہ دیجئے وہ لوگ جو جانتے ہیں، جاننے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں جی برابر ہو سکتے ہیں؟ اس میں ایک جو نکتہ ہے، جو علم کی جستجو ہے، یہاں پہ رک کے سوچتے ہیں کیا میں اور آپ پچھلے کئی سالوں سے علم کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں یا نہیں؟ میں ہوں، آپ ہیں، میرے شیوخ ہیں، میرے مبلغین ہیں، میرے مدرسین ہیں، تو ہمارے پاس نیا کچھ بھی نہیں ہے جس کو اپلائی کریں۔ میں نے جیسے اپنے قاری صاحب سے پڑھا، جیسے شیخ سے پڑھا، ویسے پڑھا رہا ہوں۔ تو جستجو ہمیں کرتے رہنا چاہیے نئی چیزوں کو سیکھنے کی۔ دوسرا، علم کی کتنی قسمیں ہیں بھائی بتا سکتے ہیں؟ علم کی معروف سی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، ایک علم نافع، ایک علم غیر نافع۔ یہ تھوڑی سی تمہید بند ہے، پھر ہم آتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف۔ ایک علم نافع جو نفع بخش علم ہے، ایک وہ علم جس کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس کو آپ یوں لے لیں، ایک علم نقلی ہے، ایک علم اصلی ہے۔ علم نقلی وہ ہے جو قرآن پاک آیا، حدیث پاک ہے، ہم سیم ٹو سیم اس پہ عمل کریں گے، زیر زبر کی ہم اس میں کمی پیشی نہیں کر سکتے۔ ایک علم عقلی ہے جو ہم اپنی عقل سے بہت سی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، جسے ہمیں کہا گیا کہ یہ جو علم ہے یہ تو دنیا داری کا علم ہے، اس کو حاصل کرو ٹھیک ہے، نہ حاصل کرو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ثواب واب نہیں ملے گا۔ ہمیں یہی کہا جاتا رہا آج تک۔ اصلی علم جو ہے جس کو ہم علم نقلی کہتے ہیں، جس کو سیم ٹو سیم ماننا، اس پہ عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔
ایک وہ علم جو علم عقلی ہے، جو عقل کی بیس پہ ہم نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر اس پہ یہ نیت ہو کہ اس کو ایجاد کرنے کے بعد کسی مسلمان کا فائدہ ہو، اس کی زندگی میں آسانی پیدا ہو، یہ علم بھی عین ثواب ہے اگر اس کو حاصل کیا جائے۔ جیسا کہ آپ حدیث ذہن میں لائیے، ایک شخص راستے پہ جا رہا ہے، اس نے کانٹوں بھری ٹہنی دیکھی اور اس کو ہٹا دیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس نیکی پر جنت میں داخل کر دیا۔ ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک قلعے کو اردو میں کیا کہیں گے جی؟ کھونٹا، قلعہ ہی چلیں گے جی۔ قلعہ ایک نے لگا دیا، جو آئے گا سواری کو باندھے گا، اپنا یہاں آرام کرے گا تو آگے چلا جائے گا۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ درخت کے نیچے قلعہ نہیں ہونا چاہیے، اس نے اتار دیا۔ نیت کیا تھی کہ یہاں کوئی آدمی آئے گا، اس کے پاؤں کو لگے گا، تو اس نے اتار کے پھینک دیا۔ دونوں کو ثواب ملا، دونوں کو جنت ملی۔ اب اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، ہمارا بچہ بایو، کیمسٹری، فزکس، میتھ، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ کچھ بھی علم حاصل کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے میں اس علم کو حاصل کر کے مسلمانوں کے لیے آرام دینے والی کوئی چیز ایجاد کروں گا، مسلمانوں کی زندگی میں آسانی پیدا کروں گا، اس کا یہ علم حاصل کرنا بھی عین ثواب ہے۔ اور ہم جو دین والے لوگ تھے، ہمیں اس علم سے دور رکھا گیا آج تک۔ اب میں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو، آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کے بعد اس میں کچھ چیزیں نوٹ کرنی ہے، پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو میں کیا نوٹ کیا۔ جی کیا نوٹ کیا آپ نے اس ویڈیو میں؟ یہ کس چیز کی کلاس ہے؟ حفظ کی کلاس ہے۔ اس میں کوئی اچھی چیز یا بری چیز نوٹ کی ہے؟ ایک ایک بھائی کھڑے ہو کے مجھے بتا دیں۔ بچے پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ جی اور اس علاوہ تسی کہڑی چیز نوٹ کی تھی؟ ڈاکٹر صاحب مطالعہ کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی سوچیں گے، بیٹھیں جی۔ آپ نے اس ویڈیو میں کیا چیز دیکھی جو نوٹ کی؟ جی جی کوئی اور چیز؟ چیز ویری گڈ جی۔ ڈسپلن اچھا ہے، بچے لائنوں میں بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے ایک سائڈ پہ ہیں، بڑے ایک سائڈ پہ ہیں۔ اگرچہ قاری صاحب اپنا کام کر رہے ہیں لیکن بچے اپنے دھیان سے پورا توجہ سے پڑھ لیں۔ یہ اور چیز نوٹ کی آپ نے کسی بھائی نے؟ اچھا میں بتاتا ہوں اس میں۔ اب اگلی سلائیڈ سوشل میڈیا آگے آ رہا ہے، پہلے جو ہمارے کام ہیں ان کو دیکھ لیں جو ہم نے کرنے ہیں، تاکہ اس قابل ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ان کو لے کے جایا جا سکے۔ یہ ویڈیو 2010 کی ہے اور اس میں جو مصروف قاری صاحب ہے وہ میں ہوں، ٹھیک ہے؟ میں بھی ایک مسجد کا قاری اور مولوی ہوں، حافظ ہوں، یہیں سے پڑھا ہوں آپ کے شہر سے۔ قصور فیصل مسجد کی ویڈیو ہے 2010 کی۔
2010 وہ سن ہے جس دور میں ہمیں کہا جاتا تھا انٹرنیٹ حرام ہے، فتنہ ہے، یہ کہا جاتا تھا ٹی وی حرام ہے، اس کو توڑو، توڑوائیں ہم لوگوں نے ٹی وی، یہ کہا جاتا تھا کیبل فتنہ ہے، موبائل سے بھی دور رکھا گیا ہمیں۔ اس دور میں اتفاق سے میری شادی جس لڑکی سے ہوئی وہ سعودی عربیہ میں تھی، وہ جب آئی تو میرے لیے کمپیوٹر لے آئی، تو کمپیوٹر کے ساتھ لیپ ٹاپ ایڈ ہو گیا، تو وہ چیزیں سرچ کرنا شروع کر دی جن سے ہمیں دور رکھا جاتا رہا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے ٹی وی نہیں دیکھنا، کیبل نہیں دیکھنی، انٹرنیٹ نہیں یوز کرنا، ایسا کیوں کروایا گیا ہم سے؟ جس کو میں اور آپ لیڈر مانتے ہیں، جنہوں نے قصور میں کھڑے ہو کے کہا تھا اہل حدیث کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، تم جب مرضی جہاں مرضی ان کو نکال دو یا داخل کر لو۔ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخی خطاب قصور کے اندر ہوا تھا۔ علامہ صاحب تو ویڈیو بنواتے تھے، علامہ صاحب کے بعد دین اور دنیا کی تعلیم بھی تھی، کہاں سے اٹھایا کہاں پہ لے گئے، سیاست میں نام پیدا کیا، دوسرے اداروں میں ان کا روب دبدبا تھا۔ اس کے بعد چند سالوں میں اچانک کیا ہوا کہ تمام اہل الحدیث کا جو سوچ اور فکر ٹوٹل چینج ہو گئی، آپ کا ٹوٹل سرمایہ کسی اور طرف چلا گیا، انٹرنیٹ، موبائل، یہ وہ، صرف مخصوص رسالے، مخصوص لٹریچر ہمیں دیا جاتا تھا پڑھنے کے لیے۔ ایسا کیوں تھا؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ اس لیے تھا تاکہ وہی چیز آپ پڑھیں جو ہم چاہتے ہیں، وہی تصویر آپ دیکھیں جو ہم دکھانا چاہتے ہیں، آپ نہ سرچ کریں نہ دیکھیں کہ باہر کیا ہے۔ اور یہ تب کی بات ہے جب میں 2006-07 میں سعودی عربیہ سے واپس آیا، تو تب مجھے لگا کہ ہمیں تھوڑا سا اس اپنے جو خول ہے اس سے باہر آنا چاہیے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو بطور پاور یوز کریں، ہمارے یہاں 25 مساجد ہیں جی، 25 میں سے کتنی مساجد میں حفظ کی کلاسیں ہیں؟ کوئی بھائی بتا سکتے ہیں؟ پانچ میں تقریباً 25 بچے پڑھتے ہوں گے۔ اگر 25 بچے 5 کلاسوں میں ہیں تو کتنے ہو گئے؟ 125۔ اب سوال یہ ہے کہ 125 ایٹ اے ٹائم ہمارے شہر میں ہر سال بچے ہماری نگرانی میں ہیں، اور یہ سلسلہ پچھلے 20 سال سے چل رہا ہے۔ اگر 20 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو ہمارے وہ 20 سالوں کے حافظ بچے کتنے بینک کے اندر ہیں، کتنے پولیس کے اندر ہیں، کتنے آرمی کے اندر ہیں، کتنے سکولز کے اندر ہیں، کتنے آفیسر بنے، کتنے ضائع ہو گئے؟ ریکارڈ ہے ہمارے پاس؟ جواب ہے لکڑ منڈی والی مسجد میں تو ریکارڈ لگا ہوا ہے، وہاں سب سے پہلے میرا نام لکھا ہوا ہے حافظ صدیق کا، تو مجھے خوشی ہوتی جب میں جاتا ہوں۔ تو باقی میرا خیال ہے ریکارڈ اتنا مینٹین ہم نے نہیں کر رکھا۔ تو آج جو پہلا کام ہے میرے آنے کا مقصد ہے، ہم اپنے پچھلے 20 سال کا ریکارڈ مینٹین کریں گے، جو آج سے اتحاد اہل حدیث آپ کی تنظیم کی ذمہ داری ہے۔ ریکارڈ کو مینٹین کریں، ان سارے بچوں کو تلاش کریں، ان کی باقاعدہ تنظیم سازی کریں۔ اچھا، یہاں پہ اہل حدیث یوتھ فورس منظم ہے؟ نہیں ہے۔ آپ ان بچوں کو لیں اور پچھلے 20 سالوں سے جو ان 25 مساجد سے بچے ناظرہ پڑھ کے گئے ہیں ان کا ریکارڈ نکالیں۔ وہ ریکارڈ آپ کو رجسٹر سے مل جائے گا، جو اٹینڈنس رجسٹر ہے، حاضری رجسٹر، اس سے ملے گا۔ 20 سالوں کے سارے جوانوں کو اپنے ساتھ ملا ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس کو منظم کریں، ASF کو منظم کریں، اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن، وہ بچے کالج کے ساتھ منسلک ہیں، اسکولز کے ساتھ ہیں، تو ان کو ٹاسک دیں، ٹارگٹ دیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اگلے 40-50 سال بھی جیسے آج ہم اپنی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی گزارتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں چینج آنے والا۔ اچھا، اس جو ویڈیو میں نے دکھائی ہے، اس ویڈیو میں جو آپ کو ایک ڈیٹا دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سارے بچوں میں سے 2 بچے عالم بنے ہیں۔ ایک حافظ فرحان کوکب آسٹریلیا میں، اور ایک حافظ صاحب ہے، وہ ان کے والد کی وفات ہو گئی، ان کی والدہ دیوبند گھرانے سے تھی، بچہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیال چلا گیا، وہ دیوبند مدرسے میں چلا گیا، تو اب وہ دیوبند کا ایک مفتی ہے، اچھا بچہ بن گیا۔
ان دو بچوں کے علاوہ کوئی بھی بچہ عالم، قاری، حافظ، مفتی نہیں بنا۔ اب سوال ہم سب سے یہ ہے، ہمارے پاس کوئی ٹارگٹ ہے؟ ان حافظ بچے جن کو ہم نے اگلے 20 سالوں میں بنانا کیا ہے، کس سمت لے کے جانا ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی 25 مساجد میں 10 ڈگریاں لکھ کے لگائیں کہ اگلے 10 سالوں میں یہ حافظ میٹرک کریں گے، ایف ایس سی کے بعد یہ والی ڈگری کریں گے۔ کسی بچے کو ڈیٹا سائنس کی طرف لے جائیں، کسی بچے کو انجینئرنگ کی طرف لے جائیں، کسی کو میڈیکل کی طرف لے جائیں۔ آپ کہیں گے سر ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہم لگاتے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ بھئی فائدہ یہ ہے، جب آپ کے یہاں کے پڑھے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کی تنظیم سازی میں، مسجد کے معاملات میں معاون ہوں گے، تو آپ کا تعلیمی جو گراف ہے وہ اوپر چلا جائے گا۔ نہیں تو بچے اپنی مدد آپ کے تحت پڑھ رہے ہیں، کوئی لگ گیا تو ٹھیک ہے، اس کو آپ کی کیا نیکی اس کے اوپر؟ تو اس لیے ایک اور میں گزارش کروں گا، اگر آپ کو لگے یہ بچہ ٹیلنٹڈ ہے، ذہین ہے، اس بچے کے اوپر تمام تنظیمیں، تمام احباب مل کے پیسہ خرچ کریں پڑھانے میں۔ ہم یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ شیعہ کے بڑے بڑے افسر ہیں، قادیانیوں کے بڑے بڑے افسر ہیں، کبھی ہم نے سرچ کیا کہ وہ آفیسر بنتے کیسے ہیں؟ بچوں کو اعلیٰ عہدے تک لے کے کیسے جاتے ہیں؟ سر ایسے ہی کرتے ہیں، وہ ایک بچے پہ سب مل کے خرچ کرتے ہیں، اس کو کامیاب بناتے ہیں، اس سے ایک ہی وعدہ لیتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک بچے کو اچھی تعلیم دلوا کے کامیاب انسان بنانا ہے۔ مجھے وہ قصہ نہیں بھولتا، ایک ماسٹر صاحب فوت ہو گئے، ان کی وفات کے اوپر وہ بچے رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا بھی آپ کا والد بھی نہیں ہے، صرف تعلیم کا تعلق ہے، ماسٹر صاحب تھے آپ کے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتے جی میں ماڑا آدمی تھا، میں ان کے پاس اکیڈمی آتا تھا تو مجھ سے اکیڈمی کے فیس نہیں لیتے تھے، مجھے فری میں پڑھاتے تھے۔ تو ساتھ والے نے کہا مجھے بھی فری میں پڑھاتے تھے، اس نے کہا مجھے بھی فری میں پڑھاتے تھے۔ مطلب کئی بچے جو وہاں پہ اسی لیے رو رہے تھے کہ ہمارے مشکل وقت میں ہمارے سر کام آئے، آج ہم کامیاب انسان بن چکے ہیں۔ اور ہم سے ایک ہی وعدہ لیا تھا، بیٹے جب آپ کامیاب ہو جاؤ تو کسی ایک بچے کی مدد کرنا اور اس کو کامیاب بنانا۔ ہم صرف اسی فارمولے پہ عمل کریں گے، اپنی حفظ کلاسی سے ایک بچہ اٹھائیں گے، میٹرک کے بعد اس کی اعلیٰ تعلیم تک اپنا فنڈ قائم کریں۔ ہم قصور میں اس پہ کوشش کر رہے ہیں، بیت المال ہم نے بنا لی ہے، جتنے رکن شورا ہیں وہ ماہانہ 500 دیں گے، جتنے قبیلہ کے رکن ہیں وہ ماہانہ 1000 روپے دیں گے، جو ہمارے امیر صاحب ہیں، ناظم صاحب ہیں، خزانچی صاحب ہیں، وہ ماہانہ ہمیں 2000 دیتے ہیں۔ اس طرح ہمارا 79,000 ہر مہینے بنتا ہے۔ تو وہ پیسے ہم تعلیم پہ، علاج پہ، اگر کسی کے اوپر کوئی کیس ہو گیا اس پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ کام ہے ہمارے کرنے والے، جو اصل میں مقصد آپ کے پاس لے کے آیا ہوں کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں۔ اب آتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف۔ فیس بک کا اکاؤنٹ کس کس کا بنا ہوا ہے؟ میرا بھی بنا ہوا ہے، سب کا بنا ہوا ہے، اب تو بچوں نے بنا رکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ فیس بک آپ کو فری سروس دیتا ہے؟ کبھی پیسے مانگے انہوں نے؟ بھئی ہمیں پیسے دو، آپ ہماری فیس بک یوز کر رہے ہو۔ اب سوال ہے کہ فیس بک آپ کو فری میں اتنی سروس پرووائڈ کر رہا ہے، آپ کا پچھلے 10 12 15 سال کا ڈیٹا سنبھال کے رکھتا ہے، اور ہر سال آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پچھلے سال اسی دن آپ نے یہ والی پوسٹ لگائی تھی، ریمائنڈر بھی دیتے ہیں۔ اس نے اس کے بدلے میں آپ سے لیا کیا ہوا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ فیس بک ہمیں جو فری سروس دے رہا ہے، اس کے بدلے میں ہم سے کیا لے رہا ہے؟ کسی بندے کو پتا ہو، کسی بھائی کو میں بتاتا ہوں، فیس بک اس کے بدلے میں ہم سے ڈیٹا لیتا ہے، ہماری موبائل کی گیلری کی ہر چیز کی ایکسیس کی اجازت لیتا ہے کہ میں جب چاہوں، جس وقت چاہوں، آپ کی موبائل کے اندر ساری چیزیں دیکھ سکتا ہوں، آپ کہاں کدھر کیا کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا سرچ کرتے ہیں۔ فیس بک کو ہمارا سارا پتہ ہے، ہمارے فری استعمال کرنے میں وہ ہماری ساری چیزوں کی ایکسیس لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، فیس بک کس نے بنائی ہے؟ مسلمان نے بنائی، کسی نے؟ حرام یا حلال یہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ واٹس ایپ کس نے بنایا ہے؟ کسی کافر نے بنایا ہے۔
ٹک ٹاک کسی کافر نے بنایا ہے، امیزون کسی کافر نے بنایا ہے، علی بابا علی سارے کافروں نے بنائے ہیں. مطلب دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے 75% انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، اور کوئی 65% کے قریب لوگ یہ والا سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، باقی کچھ پرسنٹ نہیں کرتے، وہ اپنے کام کے لیے بس انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں. اب یہ والا کام کسی مسلمان نے نہیں کیا دنیا میں. سر کتنا ہے؟ 1.9 بلین مسلمان ہیں، ٹھیک ہے جی. 1.9 بلین مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے آج تک کسی مسلمان سائنسدان نے، کسی عالم نے، کسی حافظ صاحب نے، کسی محدث نے کوئی بھی ایسا ٹول نہیں بنایا جو ہم مسلمانوں کو آپس میں کنیکٹ کر سکیں، آپس میں ہمارا باہمی رابطہ ہو سکے. ایک بھی موبائل ایپ ایسے نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے مدنی برادران کو، انہوں نے kitabusunnah.com کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی، اس میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں. اور اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو مکتبہ شاملہ اور اس طرح کے سافٹ ویئر بنائے جس میں لاکھوں کتابیں موجود ہیں، اور 360 آ گیا، قرآن و حدیث، اس طرح کے سافٹ ویئر موجود ہیں. یہ ہم انفرادی طور پہ سب کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو آپس میں ملایا جائے اس کے لیے نہ کوئی پلیٹ فارم ہے، نہ کوئی موبائل ایپ ہے. جیسے وہ کافر یہودی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ ہمیں دکھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ چھپا لیتے ہیں. مسلمانوں کا کنٹرول نہیں ہے. اب ایک سوال کرتا ہوں میں، ہم پاکستان میں اہل الحدیث کتنے ہیں؟ ہماری تعداد کتنی ہے؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ مطلب میں پہلا بندہ جو تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں، پتہ مجھے بھی نہیں ہے، سیدھی بات ہے. اب ہمیں اتنا ہی نہیں پتا کہ پاکستان میں اہل الحدیث کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں، اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، مدارس کتنے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے بچے کتنے ہیں، حفظ والے کتنے ہیں، درس نظامی والے کتنے ہیں، ناظرہ پڑھنے والی تعداد ہمارے بچوں کی کتنی ہے، ہمیں نہیں پتا. بھائی سوشل میڈیا کی پاور یہ ہے کہ ان کے پاس ڈیٹا ہے، اور ڈیٹا ہی اس وقت سب سے بڑی پاور ہے سر، جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہم تو اپنے بچوں پیدا ہوتے ہیں نا جی، ان کا تو تاریخ پیدائش ہی ہماری غلط لکھی جاتی، کبھی لکھواتے ہی نہیں. ہم اتنے سست آدمی ہیں. ہمارے میں بھی اسی سسٹم کا حصہ ہوں. ہمارے قاری صاحبان اپنا رجسٹر مینٹین نہیں کر پاتے جو حاضری کا ہے. اگر ہمیں کہا جائے آپ نے حاضری لگانی ہے، روز کتنے بجے کلاس میں آئے، کتنے بجے کلاس سے گئے، ہم جاب چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے نہیں حفظ کروانا، آپ سختیاں کرتے ہمارے اوپر. تو جو میرا اسلام کا جو مبلغ ہے، مدرس ہے، جو اسلام کو لے کے چل رہا ہے، اس کی اپنی لائف مینٹین نہیں ہے، اپنی ڈیٹ کو، اپنی ساری چیزوں کو وہ لکھ نہیں پا رہا، تو وہ ملک و قوم کو کیا دے گا وہ؟ سر آپ کے پاس سوائے ان مساجد کے کچھ بھی نہیں ہے، مدارس کے کچھ بھی نہیں ہے جو اسلام کو سپورٹ کرے گا. اسکول والے بچے، کالج والے، یونیورسٹی والے کبھی بھی آ کے آپ کو سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں، یہی بچے کریں گے. ان بچوں کے لیے ہمیں ایک ویژن اور مشن بنانا ہے. پچھلے 10-20 سال کا ڈیٹا کلیکٹ کریں، اگلے 10 سال کا ویژن مشن بنائیں، جیسے ان کافروں نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تب جا کے آپ سوشل میڈیا اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پاور کو کلیکٹ کر کے اس کا استعمال کرنا سیکھیں گے. نہیں تو جیسے ہم لگے ہوئے ہیں. ہمارے ہزاروں بچے حافظ بنتے ہیں، ہزاروں بچے عالم بنتے ہیں. اب سوال یہ ہے، جو میرے جیسے عالم بن کے نہیں کر رہے ہیں، مدرسے حفظ کر کے نہیں کر رہے ہیں، کیا اس وقت ضرورت ہے حافظوں کی؟ نہیں ہے. ماشاءاللہ سے جو نیک لوگ ہیں، قاری صاحب، علماء کرام نیک ہوتے ہیں، اور نیک لوگوں کو جلدی موت بھی نہیں آتی. ایسا ہی ہے جی. پچھلا قاری صاحب اللہ کو پیارا ہوگا تو نیا آئے گا. سیٹیں اویلیبل نہیں ہیں، جو بھی کوئی نہیں ہے، تو پڑھا کے بچے مارکیٹ میں بھیجی جا رہے ہیں. نام رکھا ہوا ہے جامعہ. سلفی صاحب نام رکھا ہے جامعہ. جامعہ کا مطلب ہے یونیورسٹی. اب یونیورسٹی میں ایک ہی سبجیکٹ ہوتا ہے اسلامیات کا؟ نہیں، یونیورسٹی میں سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. تو جب جامعہ نام رکھ دیا تو سارے ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں آپ لے کے آ رہے ہیں؟
اور جی ہم نے تو عالم بنانے ہیں. بھی عالم کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں. میرے قصور کا بڑا بچہ لاہور میں جا کے اچھی مسجد میں گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہوتا. لاہور والا کراچی اسلام آباد گفتگو نہیں کر سکتا. اور اوپر سے ماشاءاللہ سے جس کو آتی ہے ہم اس کو اٹھاتے ہیں ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں. نہ وہ حافظ ہوتا ہے نہ وہ عالم ہوتا ہے, صرف 2 شعر آتے ہیں, یہ جی مبلغ بن گیا. تو یہ ریالٹی ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں اس کو سوچیں. اپنے مساجد کا, اپنے مدارس کا نظام تعلیم, نصاب تعلیم کو اپ گریڈ کریں. جو پچھلے 70 سال سے پڑھایا جا رہا تھا آج بھی وہی ہے. آپ کی مسجد تو ماشاءاللہ بڑی منظم ہے, میں دیکھ رہا ہوں, مطلب ہر چیز مینٹین ہے, لیکن صرف تعلیم میں تھوڑی سی جدت لائیں. بچوں کی موبائل ایپ ہو, بچوں کو بغیر کمپیوٹرائز سسٹم ہو, ماہانہ رپورٹ نہیں کری ہو, اس کے لیے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. حفظ کلاس کو بہتر کرنے کے لیے ماہانہ ٹیسٹ ہو رہا ہو, گھر والوں سے میٹنگ ہو رہی ہو, پراپر آفس میں پرنسپل صاحب بیٹھے ہوں, جو بھی آپ کے منتظمین ہیں ان میں سے ایک بندہ باقاعدہ ڈیوٹی دے, تاکہ یہ بچے اسلام کے داعی اور مبلغ بن کے مارکیٹ میں آئیں اور مارکیٹ میں اگلے 10 سال میں کچھ تبدیلی آئے. سرکاری جتنی مساجد ہیں, ہمارے کتنے % امام ہیں وہاں پہ, کتنے % خطیب ہیں وہاں پہ. جتنی بڑی یہ کالونیاں بن رہی ہیں, ہماری سلفی کتنے وہاں پہ امام خطیب ہیں. سر ہم بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں. میں ابھی شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, قاری شیخ صاحب سے میٹنگ ہوئی آج سے 2013 میں. میں نے شیخ سے کہا شیخ بات یہ ہے, قاری شیخ صاحب کو سب جانتے ہیں نا, بڑے شیخ ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, جزائے خیر دے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے شیخ سے کہا شیخ میرے جیسا جو سر تشریف لائے پلیز آ جائیں. اچھا میرے جیسا جو پکا بابی ہے, اہل حدیث ہے, وہی اپنی اہل حدیث مسجد مدرسے میں بچہ بھیجے گا, جو سنی ہے وہ سنی میں بھیجے گا, جو دیوبندی ہے دیوبندی کے مدارس میں بھیجے گا. یہ دیواریں بڑی بڑی ہیں, یہ گرانا مشکل ہے. چونکہ میں اہل الحدیث ہوں تو اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں. میں نے شیخ سے کہا شیخ میرے جیسا جو سلفی ہے, دین سے محبت کرتا ہے, مسلک سے محبت کرتا ہے, آپ کے مدرسے میں بچہ چھوڑ جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے مدرسے میں نہ کوئی دیوبندی آتا ہے, نہ کوئی شیعہ آتا ہے, نہ کوئی سنی آتا ہے. سر جب تک آپ یہ دیوار گرائیں گے نہیں, دوسرے بچے آئیں گے نہیں, آپ توحید کو لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے. مدرسے کے ذریعے مسجد میں پھر بھی لوگ آتے ہیں, مسجد میں خطبہ سننے, نماز پڑھنے, جمعے کے لیے آتے ہیں, مدرسے میں نہیں جاتے. تو انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا سر آپ ادارے بنائیں, ادارہ ہر شہر کے اندر ہو, ہر شہر میں ہر مسلک ہر منہج کا بچہ آئے, وہ یہاں سے پڑھ کے واپس جائے, جو وہ پڑھ کے جائے گا گھر میں وہی بات کرے گا. PG کلاس سے 10th کلاس تک یا باقی چیزیں جو ہیں وہ جب وہ کرے گا تو جو آپ سوچتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں, وہ اس کے اندر منتقل ہوتا جائے گا. تو انہوں نے کہا بھائی بات تو صحیح ہے. میں نے کہا جیسے اقرا اسکول ہے, دار رقم ہے, اور اب تو منہاج کا بھی ایک سسٹم ہے پورا, وہ جو سبز پگڑیوں والے ان کا بھی پورا سسٹم ہے اسکول کا, ہماری جماعت کا نہیں ہے, بنائیں. شیخ نے میری بات سنی توجہ سے, 2013 کی بات کر رہا ہوں میں. شیخ نے کہا آپ کی بات بالکل ٹھیک. اس وقت میرے پاس ڈیٹا تھا, اسرائیل کیا کر رہا ہے, امریکہ کیا کر رہا ہے, فن لینڈ کیا کر رہا ہے, سنگاپور میں کیا ہو رہا ہے, تعلیمی نظام کیسا ہے, ہم ٹوٹل دنیا سے ہٹ کے ایک الگ سے نظام کو لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے کہا بات ساری ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس ٹیم نہیں ہے جو اس طرح کے اداروں کو مینج کرے, لے کے چلے. تو بات ٹھیک ہے. میں واحد آدمی تھا, اکیلا تھا. 2014 میں مارچ کے اندر میں نے اپنا اسکول الانصار کے نام سے اس کا آغاز کر دیا. اب سوال یہ ہے 2013 سے 2024 آ گئے ہیں, کتنے سال بنتے جی؟ 11. ان 11 سالوں میں کیا ہم ایسی ٹیم تیار کر پائے ہیں؟ اگر ہم اسکول سسٹم لانچ کرنا چاہے, جماعت اہل حدیث یا جمعیت اہل حدیث یا جو بھی ہماری تنظیمیں ہیں, ہمارے پاس افراد موجود ہیں جو پورے سسٹم کو پاکستان میں ایسے پھیلا دیں؟ جواب ہے نہیں ہے, ٹیم ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے ایسے بندے تیار ہی نہیں کیے. بندے تیار کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ مدرسے میں. مدرسے میں تو بایو کیمسٹری فزکس میتھ ہے ہی نہیں. مطلب
اور مزے کی بات ہے محدثین نے اپنی کتابوں میں سارے باب باندھے ہیں. تجارت کا باب موجود ہے, صحت کا باب موجود ہے, معاشیات کا باب موجود ہے, یہ معیشت کا باب موجود ہے, سارے باب موجود ہیں جی. لیکن ہم صرف ریڈنگ کرواتے ہیں, پریکٹیکل ہماری لائف میں بالکل نہیں ہے. تو جب تک پریکٹیکل لوگ ہم مدرسے میں نہیں لے کے آئیں گے, جو جس طرح کا باب ہے اس طرح کا پڑھانے والا بندہ, جیسا کہ تجارت کا باب ہے, جس بندے نے تجارت کی نہیں وہ کیا بتائے گا تجارت کیا ہوتی ہے. جس بندے نے سود کا کبھی سنا ہی نہیں تو تھوڑی سی باتیں تلخ ہیں. ہمیں پریکٹیکل لائف والے بندے اپنے سسٹم میں لے کے آنے ہیں, اور اس طرح کے بندے تیار کریں 10 سالوں میں جو مارکیٹ میں جا کے دین کی بات کریں, اسلام کی بات کریں. اور جب آپ کا محدث, آپ کا عالم, آپ کا مفتی, جیسے ندیم صاحب بتا رہے تھے, اگر یہ آن لائن ٹریڈ کریں گے, تجارت کریں گے, لوگوں کو پڑھائیں گے, لوگوں کے ساتھ مطلب صحت کی فیلڈ میں باقی فیلڈ میں آئیں گے تو زیادہ اچھا کام ہوگا, کیونکہ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھی ہوگی اور اللہ کا خوف بھی ہوگا. تو میں اپنی بات کو یہاں پہ مکمل کرتا ہوں کہ سارا ہمارا ڈیٹا کافروں کے پاس موجود ہے, ہماری ایک ایک حرکت ان کے پاس موجود ہے, اور اسی پاور کو استعمال کر کے وہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں حملہ کرتے ہیں, اور جو چاہتے ہیں چھپا لیتے ہیں, جو چاہتے ہیں ہمارے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں اپنی مساجد کے طور پہ پلاننگ کرنی ہے, اگلے 10 سال کی, پچھلے 20 سال کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, اور سارے مل کے بیٹھیں, اور جو آپ کے شہر کے اچھے ذہین لوگ ہیں ان کو بلائیں. میرا بچہ 18 گھنٹے موبائل پہ گزارنا چاہے تو گزار لیتا ہے, اس کو روٹی نہ دیں, پانی نہ دیں. آپ کا بچہ بھی ایسے دیں. اب یہ اپنے آپ نہیں ہو رہا, اس کے پیچھے ذہین ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں کہ بچے کو, بڑے کو, بوڑھے کو موبائل سے, اپنی موبائل ایپ سے اٹیچ کیسے رکھنا ہے. اور ہمارے ذہین ترین جو لوگ ہیں اپنے بھائی بہن کا بول دو, اور تسی نہیں آنا, تسی مشورے بڑے دیں ہو, آپ نے نہیں ہماری کلاس میں آنا, آپ غلطی بڑیاں نکالتے ہو. تو جب تک ہم اپنے سسٹم کو تبدیل نہیں کریں گے تب تک بہتری نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں. شیخ صاحب تشریف لائیں پلیز, آ جائیں. جی کوئی سوال ہے جو میں نے گفتگو کی ہے, میں اس کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز کریں. جی بھائی جان نے بہت اچھا سوال کیا ہے. پوری دنیا میں ہر چیز آن لائن ہے, آپ جو سیکھنا چاہتے ہیں آن لائن کورس اویلیبل ہے. ہمارے علماء کرام کو یہاں تک آنا ہی نہیں دیا گیا. ہمارے مدارس میں نام کی کمپیوٹر لیب موجود ہیں, اس پہ ورکنگ نہیں ہو رہی سر. تو جب تک ہم اپنے ان علماء کو, ان سپاہیوں کو جدید اسلحہ نہیں سکھائیں گے یہ لڑنے کے قابل نہیں ہوں گے. اور یاد رکھیں جو تیسری عالمی جنگ ہے یہ کیمرے کی جنگ ہے, ایٹم بم کی جنگ نہیں ہے, بندوقوں کی جنگ نہیں ہے, یہ ٹیکنالوجی کی یا موبائل کی جنگ ہے. ان لوگوں نے ڈرون بنا لیے اور ریبوٹس بنا لیے. اب انسان کا مقابلہ ریبوٹ کے ساتھ ہے, انسان کا انسان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. یاد رکھیں آپ اپنے عالم کو, اپنے حافظ کو, اپنے ٹیچر کو اس قابل بنائیں کہ ان کے بنائے ہوئے ریبوٹ کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. اور ریبوٹ کے ساتھ مقابلہ تب کرنے کے قابل ہوگا جب ہم اپنا ریبوٹ بنانے کا سسٹم اپنے اداروں میں لے کے آئیں گے. اور اس کے لیے میرے پاس فارمولہ ہے, بتا دو. مثال کے طور پہ ایک مدرسہ ہے, اس پہ 200 بچے ہیں, اور ایک بچے پہ ایک دن کا 400 روپے خرچ آتا ہے. 3 ٹائم کھانا دینا ہے, لائٹ دینی ہے, ٹیچر پرووائڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. 400 ایک بچے کا ہے, تو 400 کو 2 سے ضرب دیں, 200 سے ضرب دیں, پھر 200 کو 30 سے ضرب دیں, پھر اس 30 دن کو ایک مہینے کو 12 سے ضرب دیں. تو یہ کروڑوں میں سالانہ خرچ ہے سر. 1 کروڑ سے 2 کروڑ سے اوپر خرچ ہے. 200 بچے جو آپ مدرسے میں سال بھر رکھتے ہیں. اب سوال یہ ہے, یہ جو کروڑوں روپے ہم خرچ کر رہے ہیں
معاشرے کو دے کیا رہے ہیں؟ سر جو تاجر حضرات بیٹھے ہیں، آپ کے کپڑے میں تھوڑا سا ٹک آ جائے نا جی، آپ اس کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچتے ہیں، یا کسٹمر واپس لے آتا ہے جی یہ توپ کے ایسے نہیں لینا، ہم کہتے ہیں چلو ٹوٹے کر کے لے جاؤ، تول کے لے جاؤ۔ تو ہم وہ بچے تیار کر رہے ہیں جو جدید جو پرابلم ہے، معاشرے کے مسائل ہیں، ان کو سولو کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اچھا اب کرنا کیا ہے؟ آپ ایسا کر لیں 20 بچے اور اس میں ایڈ کر لیں، 20 زیادہ چلو 10 کر لیں، 10 بچے ایف ایس سی کے بعد داخل کریں، اسی مسجد میں کر لیں۔ آپ اناؤنس کر دیں پورے ضلع سے ایف ایس سی کے بعد ہم بچوں کو داخل کریں گے، ان کی رہائش، ان کا کھانا، ان کا میڈیکل ہم دیں گے، ان کی کالج کی یونیورسٹی کی فیس ہم دیں گے، لیکن ہماری کچھ پالیسیز ہیں، ایس او پیز ہیں اور شرائط ہیں، اس کے مطابق ہم داخل کریں گے۔ اب بچے آ رہے ہیں پورے علاقے سے، ایک تو نیا رجحان پیدا ہو رہا ہے جی، مدرسے میں کوٹ رضا کشن میں 10 بچوں کو لے رہے ہیں ایف ایس سی کے بعد۔ اب ایک تو پڑھے لکھے جب نوجوان آئیں گے آپ کو بات کر کے مزہ آ رہا ہوگا کہ بچوں کا ویژن کیا ہے، پھر ان میں سے جو آپ کے منہج کے ساتھ ملتے ہیں، آپ کی سوچ سے ملتے ہیں، کلچر سے ملتے ہیں، ان کو رکھ لیں۔ اب آپ نے رکھ لیا، یونیورسٹی میں داخلہ کروا، 2 کا میڈیکل میں کروا دیں، 2 کا انجینئرنگ میں کروا دیں، 2 کا ٹیکنالوجی میں کروا دیں، 2 کا ڈیٹا سائنس میں کروا دیں، 10 بچے آپ نے کروا دیے۔ وہ بچے جاتے ہیں صبح نہا دھو کے اور 2 بجے واپس آ جاتے ہیں۔ اب ان 4 سال کی ڈگری ہے بی ایس کی، اب ان بچوں سے کہنا ہے کہ آپ نے وہ 4 سال جو یونیورسٹی میں پڑھ کے آتے ہو، یہ ہماری کمپیوٹر لیب ہے، یہ سائنس لیب ہے، یہ ہماری ورک شاپ ہے۔ انجینئر بندے کو ورک شاپ بنا کے دیں، جو آپ سیکھتے ہو ہمارے یہاں کے بچوں کو آپ نے سکھانا ہے۔ یہ 5 بچے آپ کے ہیں جو 4 سال میں آپ نے وہاں پڑھنا ہے، ہمارے ان بچوں کو 4 سالوں میں وہ پریکٹیکلی آپ نے وہ بنانا ہے جو آپ نے کیا۔ سر 4 سالوں کے بعد بغیر استاد رکھے، بغیر بلڈنگ کھڑی کیے، آپ بچے وہ تیار کر لیں گے جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ اور جو 10 بچے آپ نے رکھے ہیں، کیا جس کے اوپر آپ نے 4 سال خرچ کیا ہے وہ آپ کے منہج کے خلاف جائے گا؟ وہ کسی دیندار سے نفرت کرے گا؟ کسی داڑھی والے کو اونچی آواز سے بات کرے گا؟ تھوڑے سے پیسے ہم نے صرف ایڈ کر رہے ہیں، 2.5-2 کروڑ کے اندر وہ 40-50 لاکھ ایڈ ہوگا سالانہ ہمارا۔ تو ہم ہر مدرسے میں 10 بچے رکھ لیں، بس ان کے لیے ایک الگ سے کمرہ ہو، وہ نماز ساتھ پڑھیں، کھیلیں ساتھ، بس اپنے ٹائم پہ کلاس لیں۔ دوسرے میرے ساتھ پاس ندیم صاحب ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں ہمیں کسی مدرسے میں 1 مہینہ ایکسیس دے دیں، 1 مہینہ، ہفتے میں 2 دن ہم آئیں گے، 1 مہینے میں جو آپ کے ذہین بچے ہیں ان کو ہم ٹریننگ دے دیں گے، پھر وہ ذہین بچے آپ استاد رکھ لیں اپنے مدرسے میں، تو یہ سلسلہ آپ کا فری میں چلتا جائے گا آگے۔ تو مشکل نہیں ہے، ہم اس کو تبدیل، ایک نظریہ ہے، میں نے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے، آپ آگے پہنچائیں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا جائے گا، تو کچھ تبدیلی آ جائے گی۔ کسی کا سوال؟ ٹھیک ہے جی، میں امید کرتا ہوں جو باتیں آپ کو اچھی لگی آپ ان کو دل میں جگہ دیں، دماغ میں جگہ دیں، اور میرے لیے دعا کریں۔ جو بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو یا آپ کو بری لگی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ اگر میرے سمجھانے والی بات اصلاح والی تو مجھے ضرور سمجھائیے گا، ہم انشاءاللہ اس مشن کو آگے لے کے بڑھیں گے، تاکہ ہمارے بچے جو پڑھنے والے ہیں آنے والے سالوں میں ملک و قوم کا اچھا سرمایہ بن سکیں۔ ھذا ما عندی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔